السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مدرس حرم مکی عبدالرحمن مکی دیوبندی حیاتی کی۔ مکی سے سوال ہوا 20 رکعت تراویح کے تعلق سے۔ مکی نے جواب دیا کہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ فروعی مسائل کے حوالے سے بحث و مباحثہ کیا جائے۔ دور جیسا بھی ہو، فروعی مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں، ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کے اندر تحقیق کرے اور کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنے کی اور صحیح مسئلے تک پہنچنے کی اپنی کوشش کو پورا کرے۔ عبدالرحمن مکی نے تراویح 20 رکعت تراویح، 11 رکعت تراویح، 8 رکعت تراویح اس تعلق سے جو کچھ کہا کہ 20 رکعت تراویح ثابت ہے، تو ایسا قطعاً درست نہیں ہے۔ مکی کا کہنا ہے کہ جمہور کا فتویٰ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ فتویٰ کہاں پر ہے؟ اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ عبدالرحمن مکی نے حرم مکی میں بیٹھ کر کذب بیانی سے کام لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حرمین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور عبدالرحمن مکی نے حرم مکی کے دوسرے فلور پر بیٹھ کر کذب بیانی سے کام لیا کہ حرمین میں کبھی بھی 8 تراویح نہیں ہوئی۔ تو حرمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 20 تراویح نہیں ہے۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 رکعت ہی پڑھی ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ اور حرم مدنی میں مسجد نبوی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ آپ کی مستقل رہائش حرم مدنی تھی۔ تو پیارے نبی نے مدینے میں 8 رکعت تراویح 3 وتر ملا کر 11 رکعتیں پڑھی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے 3 دن صحابہ کو تراویح جماعت سے بھی پڑھائی اور پھر پڑھانا چھوڑ دی کہ کہیں ذوق شوق کی بنا پر یہ نماز فرض قرار نہ دے دی جائے۔ عبدالرحمن مکی کہتا ہے قیام اللیل تراویح الگ الگ چیز ہیں۔ قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد اور تراویح یہ ایک ایک چیز ہے، یہ الگ الگ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ ہو تو اسی کا نام قیام اللیل ہے، رمضان ہو تو اسی کا نام قیام رمضان ہے، اور یہی قیام اللیل تہجد ہے، اور یہی قیام رمضان تراویح کی نماز ہے۔ عبدالرحمن مکی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، اور یہ تہجد کی بات ہے۔ تو یہ تہجد ہی تو قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہی تو رمضان میں قیام رمضان ہے، اور یہی قیام رمضان ہی تو نماز تراویح ہے۔ اور جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت پڑھنا ہے، تو وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت میں، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن کی نفل نماز وہ 4 رکعت ہے۔ فرض کے علاوہ جو بھی سنت نفل ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، وہ 2 رکعت ہے۔ نفل سنت رات میں پڑھیں یا دن میں آپ پڑھیں۔ تو حضور نے خود 4 رکعت کر کے تہجد پڑھی، حضور نے خود 4 رکعت کر کے تراویح پڑھی، حضور نے خود 4 رکعت کر کے قیام رمضان کیا، حضور نے خود 4 رکعت کر کے قیام اللیل کیا۔
یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ ہمارے لیے آپ نے فرمایا کہ دو دو پڑھنا ہے، تو دو دو کر کے اس قیام کو پڑھنا، سنت نوافل کو پڑھنا یہ افضل ہے۔ عبد الرحمن مکی کہتا ہے 11 کا بھی ثبوت ہے اور 20 کا بھی ثبوت ہے اور 13 کا بھی ثبوت ہے۔ تو 11 کا ثبوت تو موجود ہے صحیح روایت کے ساتھ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ التراویح، اور صحیح روایت کے تحت موطا امام مالک میں 11 کا ثبوت موجود ہے۔ رہ گیا معاملہ 20 کا ثبوت، تو 20 کی روایت وہ بوجہ انقطاع ضعیف ہے کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ رہ گیا معاملہ 13 کا، تو جس روایت میں 13 کا ذکر ہے اس میں بعد کی 2 رکعت، وہ صبح کی 2 رکعتوں کو ساتھ شمار کیا گیا ہے۔ اور مکی کہتا ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل ہے 20 رکعت تراویح، تو یہ بدعت کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح نہ پڑھی، نہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا کہا۔ عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو حکم دیا کہ 11 رکعت نماز پڑھانی ہے، اور یہ صحیح روایت ہے موطا امام مالک کی۔ تو خلفائے راشدین کا عمل ضرور حجت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ 20 پڑھنا ثابت تو ہو، تو 20 کا پڑھنا صحابہ سے بھی ثابت نہیں، حضرت عمر نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، تو یہ راوی، یہ کہنے والا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بوجہ انقطاع سندن ضعیف ہے اور ثابت نہیں ہوتی۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے اور ثابت نہیں ہوتی ہے۔ 20 رکعت تراویح کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یا 20 رکعت تراویح کو صحابہ اور عمر کی رضی اللہ عنہ مجمعین سنت کہنا، یہ سوائے تقلید کے اور سوائے امام پرستی یا سوائے مسلک پرستی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا دور تو مزید شعور اور دلائل کا دور ہے، اس لیے دیوبندیوں ہی میں سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی یہ تسلیم کرنا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی روایات سندن ضعیف ہیں، اور دیوبندیوں میں سے ہی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی یہ تسلیم کرنا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی روایات سندن ضعیف ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ایک بندہ حرم میں بیٹھ کر اور حرم مکی میں بیٹھ کر اور درس و تدریس کی مسند پہ بیٹھ کر تقلید کی وجہ سے، امام اور فرقہ پرستی کی وجہ سے اس قدر ڈٹھائی سے، کس بیانی سے کام لیتا ہے کہ حضور کے زمانے سے 20 پڑھی جا رہی ہیں اور ہمیں حرمین میں کبھی 8 رکعت تراویح نہیں ہوئی۔ پھر کہا کہ کچھ لوگ، کچھ نادان نوجوان صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، تو کسی بھی اہل حدیث نوجوان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کو معیار حق مانتے ہیں، ان کو معیار حق سمجھتے ہیں، اور قرآن کی آیات مطابق ان کے رتبے اور مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ صرف اہل حدیث کے خلاف ایک پراپیگنڈا ہے کہ جناب اہل حدیث حضرت عمر پر اعتراض کرتا ہے یا اہل حدیث صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتا، تو یہ بھی کذب علی کذب بھی ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ تراویح کی سنت تعداد وتر سمیت 11 ہے، یہ ہے سنت تعداد، اور اگر سنت کی تعداد کو سمجھ لینے کے بعد، مان لینے کے بعد، تسلیم کر لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد کہ ایک بندہ مومن یہ جان لیتا ہے کہ تراویح کی سنت تعداد، قیام اللیل کی سنت تعداد، قیام رمضان کی سنت تعداد، نماز تراویح کی مسنون تعداد، وہ وتر سمیت 3 وتر 8 تراویح وہ 11 ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھے، وہ 20 پڑھے، وہ 25 پڑھے، وہ 40 پڑھے،
جتنا زیادہ مزید رکھتے پڑے گا، مطلب 11 پڑھنے کے بعد وہ مزید 7 رکھتے پڑھ لیتا، مزید وہ 9 رکھتے مزید پڑھ کر 20 پوری کر لیتا ہے۔ تو سنت تعداد کو پہچان لینے کے بعد جو شخص جتنا زیادہ قیام رمضان یا قیام اللیل کرے گا اضافی نوافل پر، اسے اضافی بونس اور اضافی ثواب حاصل ہوگا۔ ہاں یہ معلوم ضرور رکھنا چاہیے کہ تراویح کی سنت تعداد وہ 3 وتر ملا کر 11 ہے، تو جو اس کے بعد مزید 20 پڑھے 40 پڑھے، جتنی رکھتے زیادہ پڑھی اتنا زیادہ وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح 20 رکعت تراویح ایسے پڑھے کہ جیسے تیز گام، تو 1 رکعت بھی نہیں ہوگی، اور یوں قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھ کر قرآن کے ساتھ زیادتی کرنا، نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر نماز کا حشر بے حشر کر دینا، اور نماز کے ساتھ زیادتی کرنا، 20 تو چھوڑ 11 تو چھوڑ، 1 رکعت بھی قبول نہیں ہونے والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، لوٹ جاؤ، تم نے نماز پڑھی ہی کوئی نہیں۔ رواہ البخاری و مسلمون۔ www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو روزانہ آپ کے نت نئے سوالات کا تسلی بخش، اطمینان بخش جواب قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا رہے۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی، خطیب و امام متولی، جامع مسجد اہل حدیث انصار السنہ، خالد بن ولید اسٹریٹ، گریڈ روڈ، DI خان، KPK، پاکستان۔